ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہماری آج کی نشست میں ہم علم کی ابتدا، انتہا اور اس کے فائدے نقصانات دیکھیں گے۔ علم اگر ایک سمندر ہے تو اس میں سے ایک چڑیا کی چونچ میں آنے برابر پانی یعنی علم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آدم سے لے کر قیامت تک دیا گیا ہے۔ یہ علم جب عمل میں ڈھلتا ہے تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جب سارے عالم کی بہتری، اچھائی، بہبودی کے لیے کیا جائے تو بے مثال ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ غم ہے۔ یہ حادثات سے دوچار مجبور و لاچار انسان ہو، یا بیمار، یا مالی نقصانات سے متاثر، خاندان کی کھینچا تانی میں مبتلا، گناہوں کے رستے پر بھٹکا انسان، یا بھوک ہے یا افلاسی ہے، ایسے انسان اکثر خدا کے وجود سے ہی انکار کر کے انسانیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ ان کا دائرہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ کس کس کا غم خوشی میں بدل سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم نبوت تھا، جس کی مثالیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ پھر بھی جب کسی سائل کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا علم جاننے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ ایک عبد ہے، بندہ ہے، جس کا علم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ایسی ہستی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جس سے ملنے کے لیے انہیں ایک مچھلی کو بھی ساتھ لے جانا تھا، جو سمندر میں کہیں غائب ہو گئی۔ پھر انہیں اسی مقام پر واپس ہونا پڑا جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی، اور عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جس ہستی سے ملنے جا رہے تھے، یہودیوں کی کتاب توریت اور کچھ احادیث کے مطابق ان کا نام خضر تھا، جنہیں دو نعمتیں خاص ملی تھیں۔ ایک، دنیا کے آخری دن تک ان کی عمر بڑھا دی گئی تھی، دوسرے ان کے پاس تقویی علم تھا، یعنی ایسا علم جو بظاہر بندوں کو پریشانی کے بعد ان کے لیے تسلی و تسکین لاتا ہے۔ اللہ کی حکمت بتاتا ہے، کوئی چھوٹا سا حادثہ بہت بڑے انعام کی خوشخبری بن جاتا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کب تک فائدہ مند ہے، اور یہ ایک الگ قسم کا علم ہے جو صرف حضرت خضر کو دیا گیا۔ جہاں دو سمندر ملتے تھے، وہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کی مشقت کے بعد حضرت خضر سے ملاقات کی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا علم نبوت اور شریعت کا تھا، اس لیے انہیں خضر کی کشتی میں تختوں سے کی گئی توڑ پھوڑ پر اعتراض ہوا، جبکہ آغاز سفر میں ہی خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ چل کر صبر نہ ہو سکے گا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو علم جاننا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اب آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، صبر کروں گا۔ لیکن خضر نے راستے میں ملے ایک لڑکے کا